السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد سلیم طاہر امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں، آپ آباد اور شاد رہیں۔ ناظرین، ایک آدمی کہیں سے گزرا، اس نے زمین سے مٹی اٹھائی تو مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ خوشبو کیسی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک درخت تھا، درخت کے پتے خوشبودار تھے، پتے زمین پہ گرے، اس وجہ سے اس زمین سے خوشبو آ رہی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ آپ کو ایک ایسا درخت بننا چاہیے کہ جس کے پتے زمین پہ گریں اور دوسرے لوگ اس سے خوشبو حاصل کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہمارے اساتذہ اور والدین کی دعائیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں نقابت سکھائیں، آپ ہمیں خطابت سکھائیں۔ دوستو، جب 2010 میں ہم نے نقابت اور خطابت سیکھنی شروع کی، اس وقت مختلف تحریکوں، مختلف تنظیموں، مختلف اداروں کی طرف سے شاندار تقریری مقابلوں کا انعقاد ہوتا تھا۔ بڑے بڑے سیاستدان جن کو بولنے کا فن آتا ہے، اگر آپ ان کی تاریخ اٹھائیں تو مختلف تحریکوں سے نکلے ہوں گے، اسلامی جمعیت طلباء سے نکلے ہوئے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج جماعت اسلامی کے بولنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تقریری مقابلے جو تھے وہ بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ میں خود ان تقریری مقابلوں میں شریک ہوتا تھا، لیکن اتفاق سے آج کل صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ملکی حالات ایسے تھے کہ مختلف اداروں، تحریکوں، تنظیموں، جماعتوں نے تقریری مقابلوں سے ہاتھ جو ہے وہ اٹھا لیا۔ اب وہ پلیٹ فارم تو چلا گیا، اب آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے کہ ہم اپنے فن سے دیگر لوگوں کو آشنا کروائیں، انہیں سکھائیں۔ خطابت ہے کیا، یہ بولنا ہے کیا، یہ کیا ہے؟ تو میں پڑھ رہا تھا کہ خیال سے گفتار تک کی منزل کو بغیر کسی مزاحمت کے طے کر لینا، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ کہ یعنی جو چیز آپ سوچ رہے ہیں، جو چیز آپ کے ذہن کے دریچوں میں انگڑائیاں لے رہی ہے، آپ اس کو خوبصورت انداز میں، بہترین پیرائے میں اپنے سامعین کے سامنے اگر بیان کر دیتے ہیں تو اس کو تقریر کہتے ہیں۔ ایک اور کتاب جو ہے وہ اس میں نے پڑھا ہے کہ خوبصورت پیرائے میں، سہل انداز میں، سامعین کے سامنے اپنی بات کو پیش کرنا، اس کو خطابت کہتے ہیں۔ ابتدائی خطیب کون تھے؟ تو ہمارے استاد محترم فیصل آزاد صاحب لکھتے ہیں کہ کائنات کے پہلے خطیب تو اللہ تعالیٰ ہی تھے کہ انہوں نے خطاب کیا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اگر ہم اٹھائیں تو جس طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، اسی طرح حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شاندار خطیب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پہ خود انہیں کھڑا کیا اور انہوں نے تقریر کی۔ خطیب انصار کے خطیب کے نام سے مشہور تھے۔ دنیا کے بڑے بڑے لوگ اگر ہم ان کی تاریخ اٹھائیں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے، جتنے بڑے جرنیل تھے ان کے اندر جو بولنے کی صلاحیت ہے وہ درجہ اتم موجود تھی۔ دنیا کا کارپوریٹ سیکٹر آپ دیکھ لیں، ملٹی نیشنل کمپنیز اٹھا کے دیکھ لیں، بینکنگ سیکٹر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، انشورنس اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں جس چیز کے زور پہ چل رہی ہیں وہ ہے بولنا۔ طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، محمد بن قاسم، ابوالکلام آزاد کو دیکھ لیں، شورش کاشمیری کو دیکھ لیں۔ شورش کاشمیری کے بارے میں تو آتا ہے کہ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں کوئی برگد کا درخت نہیں ہوں جو میرے نیچے کچھ اگ نہیں سکتا، شورش میری مراد ہے، اس کو دیکھ کر میرا بڑھاپا جوان ہو گیا ہے۔ تو دوستو، بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ سادہ انداز میں، بہترین پیرائے میں، تسلسل کے ساتھ اپنے سامعین کے سامنے اپنی بات کو پیش کرنے کا فن جانتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوسائٹی جو ہے وہ آپ کو قدر کی نگاہوں سے دیکھے گی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس بات کریں گے کہ نامور خطبہ کے خطیبانہ شہپارے کون سے ہیں، ان کی تقریر میں کون کون سی چیزیں شامل تھیں اور ہم جو ہے وہ اپنی تقریر کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔